پروردگار نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آتی ہے، فتح آتی ہے، تو لوگ گروہ بگروہ کہاں داخل ہوتے ہیں؟ دین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اے رسول فسبح، پس تسبیح کر، فسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی حمد کر، لفظ ٹو لفظ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد واستغفر ہو، اور اپنے پروردگار کے استغفار کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رسول سے استغفار کر۔ اب آپ بتائیے استغفار کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں استغفار؟ بھائی گناہوں سے توبہ کا نام ہی تو استغفار ہے، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب استغفار کر۔ اب آپ مجھے بتائیے معاذ اللہ رسول نے کون سا گناہ کیا تھا کہ جو اللہ اپنے حبیب سے استغفار کروا رہا ہے؟ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے؟ بھئی اب یہیں لانا تھا، زحمت یہیں تک کی دینی تھی۔ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، پھر سن لو، پھر عرض کر رہا ہوں، پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے واستغفر ہو، استغفار کرو۔ رسول نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا جو کہہ رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ یاد رہے گی یہ بات؟ کیوں ایسا کیوں کہا؟ علی ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ دوست ہیں، احباب ہیں، نام نہیں لوں گا کہ کون کون ہیں کہ جو فہم قرآن کا بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، فہم قرآن کا، اور حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ حضرت علی بھی تشریف فرمائے کہ ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ یا علی بہت گناہ ہو گئے ہیں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ کہا یا علی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ استغفار کرتا ہوا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہوا چلا گیا۔ یہ گیا کہ ایک اور آ گیا اور کہتا ہے کہ یا علی کھانے کا کچھ پتہ نہیں، رزق نہیں ہے، نہ صبح کا ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کیا کروں؟ کہ استغفار کرو۔ بھائی جو توجہ ہے نا، جو پہلے آیا گناہ ہو گئے، استغفار کرو۔ پھر اس کے بعد مال نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تو استغفار کرو۔ اب یہ گیا تھا کہ ایک اور شخص آ گیا، کہتا ہے کہ یا علی میرے کوئی اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ کہ استغفار کرو۔ اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کے کان کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا کہ جو استغفار کروانے کے لیے آیا، گناہوں کی معافی کے لیے آیا، کہا استغفار کر۔ جس کو مال چاہیے استغفار کر، اور جس کو اولاد چاہیے استغفار کر۔ یہ اٹھا تھا کہ ایک اور شخص آ گیا کہ یا علی میں نے ایک باغ بنایا تھا، اور ایک آندھی آئی اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی، کیا کروں؟ کہ استغفار کر۔ استغفار، بد تاریخ میں یہ واقعہ عجیب ہے یہ واقعہ۔ کہا استغفار کر۔ اب وہ جو علی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے حضرت علی کا گھٹنا دبانا شروع کیا کہ یا علی یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو گناہوں کی معافی کے لیے آتا ہے استغفار کر، جو مال کے لیے آتا ہے استغفار کر، اولاد کے لیے آتا ہے استغفار کر، باغ جل گیا استغفار کر۔ اب یہ اٹھا ہی تھا کہ کچھ لوگ مدینے کے قریب کے گاؤں کے حضرت علی کے پاس آ گئے اور کہتے ہیں کہ علی ہم نے ایک نہر کھودی تھی جو ہمارے گاؤں کو جاتی تھی، وہ خشک ہو گئی، کیا کریں؟ کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ اب یہ لوگ گئے تو جب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کی چپی ٹوٹی اور کہتے ہیں کہ یا علی یہ کیا بات ہوئی کہ جسے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے استغفار کر، مال چاہیے استغفار کر، اولاد چاہیے استغفار کر، باغ چاہیے استغفار کر، نہریں چاہیے استغفار کر، یہ ساری چیزیں استغفار کر، کیا معاملہ ہے؟ ایک ہی آیت، ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں۔ تو اب علی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ بھئی حافظ قرآن تھے، فہم قرآن کا دعویٰ کرنے والے۔ علی کہتے ہیں
کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھو سورہ نے قرآن مجید کا 71واں سورہ آیت نمبر 10 11 12 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اگر گناہوں کی معافی چاہیے تو استغفار کرو، ویمددکم بمال، مال چاہیے تو استغفار کرو، وبنین، اولاد چاہیے تو استغفار کرو، ویجعل لکم جنات، جنت چاہیے باغ چاہیے تو استغفار کرو، ویجعل لکم انہارا، نہریں چاہیے تو استغفار کرو۔ جیسے ہی علی نے اس سورہ کی مسلسل آیتوں کی تلاوت کی تو کہتے ہیں یا علی ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ان آیتوں کو پہلی مرتبہ سنا ہو۔ فہم قرآن کا دعویٰ کرنے والے، فہم قرآن کا دعویٰ کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ سنا ہو۔ بھئی ایک جملہ ان کے لیے میں بہت ہی آہستہ سے عرض کروں گا کہ سنی تو تم لوگوں نے پہلے بھی تھی، لیکن بغض علی کا تالا لگا ہوا تھا، اس لیے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے نام آپ خود دیکھ لیجیے گا تاریخ میں کیا کیا ہیں۔ اب جہاں لانا چاہ رہا تھا وہاں آپ لوگ آ گئے، بھئی یہیں تک کی زحمت دینی تھی، پوری توجہ ہے نا سب کی؟ آگے عرض کروں، بھئی استغفار ضمانت ہے ان 5 چیزوں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یاد رکھنا، آیت نمبر بھی سورہ نوح 71واں سورہ آیت نمبر 10 11 12 یاد رکھیے گا۔ 5 چیزیں ضمانت، استغفار ضمانت۔ پہلی، گناہ ہو گئے تو استغفار کرو، مال چاہیے استغفار کرو، اولاد چاہیے استغفار کرو، نہریں چاہیے استغفار کرو۔ ٹھیک ہے نا، بات پہنچ رہی ہے؟ تو استغفار کرو، یہ 5 چیزیں ضمانت ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں، لیکن مان لیجئے 2 منٹ کے لیے مان لیجئے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ مجھے مال چاہیے، میں استغفار کروں یا نہ کروں؟ لیکن میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ بھائی نہیں توجہ ہے شاید آپ حضرات کی۔ بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے مال چاہیے تو استغفار کروں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے اولاد چاہیے استغفار کروں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے جنت چاہیے باغ چاہیے استغفار کروں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے نہریں چاہیے میں استغفار کروں گا۔ تو معلوم ہوا استغفار صرف گناہوں کے مقابلے میں نہیں کیا جاتا، بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت کا نام ہے۔ اب پتہ چلا کہ معصومین کیوں استغفار کیا کرتے تھے، یہی تو پڑھنا تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ بھئی اب پتہ چلا کہ معصومین کیوں استغفار کیا کرتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ امام سجاد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صحیفہ علویہ حضرت علی استغفر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام علی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو استغفر اللہ، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی معصوم تھے، معصوم گناہ نہیں کر سکتے، تو پھر استغفر اللہ کیوں؟ تو یاد رکھنا کہ استغفار صرف گناہوں کے مقابلے پہ نہیں ہوتا، بلکہ نعمتیں چاہیے تو استغفار کرو۔ بھئی یہاں تک آ گئے ہو تو ایک آیت اور سنتے جاؤ ایک آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور آیت نمبر ہے 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، اے رسول، ہم تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ رسول آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم عذاب نازل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے رسول جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو 2 صورتیں ہیں عذاب نہ نازل کرنے کی، ایک جب رسول موجود ہو، دوسری جب لوگ استغفار کرتے رہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ پرانی امتوں پر، پچھلی امتوں پر جس وجہ سے عذاب آیا تھا وہ آج کے دور میں ہے کہ نہیں ہے؟ قوم عاد پر جس وجہ سے عذاب آیا وہ آج ہو رہے ہیں، قوم سمود پر جس وجہ سے عذاب آیا وہ آج ہو رہے ہیں، قوم لوط پر جس وجہ سے عذاب آیا وہ آج ہو رہے ہیں، قوم موسیٰ پر جس وجہ سے عذاب آیا وہ آج ہو رہے ہیں۔ تو پچھلی امتوں پہ تو عذاب آ گیا، اس امت پہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے 2 صورتوں میں عذاب نازل نہیں کروں گا، ایک جب رسول موجود ہوں تو رسول تو موجود ہے نہیں، دوسرا کیا کہ استغفار کرتے رہیں لوگ تو ہے کوئی مولوی یہ کہہ سکے کہ میرے استغفار پر یہ دنیا قائم ہے کوئی کہ جو کہہ دے
کہ میرے استغفار پر یہ دنیا قائم ہے تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی محمد پردہ غیب میں بیٹھا ہوا استغفار پڑھ رہا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔